بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک یوٹیوب چینل۔ علم المیراث عام فہم کورس کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور اس میں ہم فرائض سے کیا مراد ہیں، فرائض کی تعداد کتنی ہے، اصحاب الفروض یا ذوی الفروض کون لوگ ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور ساتھ ساتھ اصحاب الفروض کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فرائض سے کیا مراد ہیں، تو فرائض فریضہ کی جمع ہے جو کہ فرض سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے مقرر کرنا، متعین کرنا۔ تو فرائض ایسے حصے جو خود قرآن کریم نے مختلف ورثاء کے لیے متعین کیے ہیں، ان حصوں کو فرائض کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اب آگے فرائض کی تعداد کتنی ہے، تو ان کے بارے میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ فرائض کی تعداد کل 6 ہیں، یعنی جن حصوں کو خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے تو وہ کل 6 ہیں۔ آگے میں ان آیات کی نشاندہی کرتا ہوں جو کہ خود قرآن کریم نے ان حصوں کا تعین کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے بیٹیوں کی حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر میت کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 حصے ملیں گے۔ اب یہاں پر ثلثان کا ذکر آیا ہے جس کی تعیین خود قرآن کریم نے کی ہے، اور اس طرح آگے ذکر کرتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف دیا جائے گا۔ تو یہاں پر نصف جو خود قرآن کریم نے متعین کیے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہوا۔ اور تیسرے نمبر پر والدین کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو۔ تو یہاں پر سدس کا ذکر یا سدس کی تعیین یہ خود قرآن کریم نے کی ہے، تو یہ تیسرا حصہ ہوا۔ اور اس طرح والدین کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے آگے ذکر کرتے ہیں، فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یعنی اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ان کے والدین زندہ ہوں تو پھر والدہ کو ثلث دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چوتھا حصہ ہوا جس کی تعیین خود قرآن کریم نے کی ہے۔ اور اس طرح پانچواں حصہ جو کہ خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے وہ ربع یعنی چوتھائی حصہ ہے، اور وہ زوج کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یعنی اگر بیوی مر جائے اور اس کی اولاد ہو تو پھر تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے ربع یعنی 1/4 حصہ ہیں۔ تو یہ پانچواں حصہ ہوا جو کہ خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے۔ اور اس طرح چھٹا حصہ جو کہ خود قرآن کریم نے متعین کیا ہے وہ ثمن یعنی 8واں حصہ ہے، اور وہ زوجہ کی حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، یعنی اگر تمہاری اولاد ہو، یعنی شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو پھر بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ کل 6 حصے ہیں، یعنی ثلثان، نصف، سدس، ربع، ثمن اور ثلث وغیرہ۔ تو یہ کل 6 ایسے حصے ہیں جو کہ خود قرآن کریم نے متعین کیے ہیں۔ البتہ علماء کرام نے ان کو آسانی کی خاطر 2 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ نوع اول میں کل 3 حصے ہیں، پہلے نمبر پر نصف یعنی آدھا حصہ، دوسرے نمبر پر ربع یعنی 1/4 حصہ، اور تیسرے نمبر پر ثمن یعنی 8واں حصہ۔ اسی طرح نوع ثانی میں بھی کل 3 حصے ہیں، پہلے نمبر پر ثلث یعنی 1/3 حصہ، دوسرے نمبر پر ثلثان یعنی 2/3 حصے، اور تیسرے نمبر پر سدس یعنی چھٹا حصہ۔ ان حصوں کو اسی طرح انواع کی صورت میں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جب تخریج کا مسئلہ آئے گا اور ہر مسئلے کا ہم مخرج بنائیں گے تو ان کا سارا دار و مدار نوع اول اور نوع ثانی کے حصوں پر ہوگا۔ آگے اصحاب الفروض یا ذوی الفروض سے کون لوگ مراد ہیں، تو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں
کہ اوپر جو 6 حصے ذکر ہوئے تو جن اصحاب کے لیے، جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے متعین کیے ہیں ان کو اصحاب الفروز یا ذوی الفروز کہا جاتا ہے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ کل 12 ذوی الفروز ہیں جن کے حصے قرآن کریم نے متعین کیے ہیں۔ ان میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ جو کہ 4 مرد ہیں، ان میں پہلے نمبر پر اب یعنی باپ، دوسرے نمبر پر جد صحیح، تیسرے نمبر پر اخ خیفی یعنی وہ بھائی جن کے والد الگ الگ اور ماں ایک ہوں، اور اس طرح چوتھے نمبر پر زوج ہیں۔ اور 8 عورتیں جو کہ اصحاب الفروز میں شامل ہیں، ان میں پہلے نمبر پر زوجہ، دوسرے نمبر پر بنت صلبیہ، تیسرے نمبر پر بنت الابن، اور چوتھے نمبر پر اخت عینیہ یعنی حقیقی بہن جن کے والدین ایک ہوں، اور 5ویں نمبر پر اخت علاتیہ یعنی اخت علاتیہ، اس سے مراد وہ بہن ہے جن کے والد ایک اور والدہ الگ الگ ہو، اور 6 نمبر پر اخت خیفیہ جن کا ذکر ابھی اخ خیفی میں ہوا کہ اخت خیفیہ سے مراد وہ بہن ہوگی جن کے والد الگ الگ اور ماں ایک ہوں، اور 7ویں نمبر پر ہے یعنی والدہ، اور 8ویں نمبر پر جد صحیحہ۔ تو یہ کل 12 اصحاب الفروز ہوئے جن کے حصے خود قرآن کریم نے متعین کیے ہیں۔ آگے ان ذوی الفروز کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ذوی الفروز السببیہ کہلاتی ہے، اور ان میں 2 اصحاب الفروز شامل ہیں یعنی زوج اور زوجہ۔ تو ان کو ذوی الفروز السببیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ کوئی نسبی یا خونی رشتہ نہیں، بلکہ کسی سبب یعنی نکاح کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے وارث قرار دیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ذوی الفروز السببیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کو ذوی الفروز النسبیہ کہا جاتا ہے، یعنی زوجین کے علاوہ جو باقی 10 اصحاب الفروز ہیں جن کے حصے خود قرآن کریم نے متعین کیے ہیں، تو ان کو ذوی الفروز النسبیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کو ذوی الفروز النسبیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث قرار دیے گئے ہیں۔ ان 2 اقسام کو بھی اسی ترتیب سے یاد کرنا چاہیے کیونکہ آگے جب رد کی بحث آئے گی تو اس میں یہی ذکر کیا جائے گا کہ ذوی الفروز السببیہ اور ذوی الفروز النسبیہ۔ تو ذوی الفروز السببیہ وہ ہوتے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، اور ذوی الفروز النسبیہ وہ ہوتے ہیں جن پر رد ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے اس لیکچر کا خلاصہ تھا جس میں ہم نے فرائض کے بارے میں پڑھا کہ فرائض سے کیا مراد ہے، دوسرے نمبر پر فرائض کی تعداد کتنی ہے، تیسرے نمبر پر ذوی الفروز یا اصحاب الفروز سے کون لوگ مراد ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس عام فہم علم المیراث کورس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری ہر ویڈیو تک بر وقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔